بسم الله الرحمن الرحيم. الصلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نغماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين علي أبا القاسم محمد، وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الصلوات. سورہ مبارکہ نساء کی آیت کریمہ اللہ اپنے حبیب سے مخاطب ہے، اور کیا جمال اور کیا حسن ہے اس خطاب میں. یوں تو اللہ کو ہر مخلوق عزیز ہے، اس لیے کہ خالق فطرتاً اور تخلیقاً اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے. میں اور آپ بھی اگر دو مصرے لکھ دیں تو ان مصروں کے الفاظ پہلے سے لغت میں موجود تھے، پہلے سے وہ الفاظ وضع شدہ تھے، مگر ہم نے اپنے مزاج کے مطابق انہیں جوڑ دیا، اور ہم کہتے ہیں کہ ان مصروں کے بنانے والے ہم ہیں. شاعر کو جب نظامت کرنے والا بلا رہا ہوتا ہے تو اس کے دو شعر پڑھ کر اس کے دو مصرے پڑھ کے کہتا ہے کہ میں اس شعر کے خالق کو بلا رہا ہوں، جبکہ وہ الفاظ اس کے اپنے نہیں ہوتے. لغت پہلے سے موجود ہوتی ہے اور الفاظ کی بندش اس کی ہوتی ہے، تو کہا جاتا ہے کہ یہ اس کا خالق ہے. اور اس شاعر کو اپنے کلام سے کتنا پیار ہوتا ہے. کبھی کوئی باقاعدہ شاعروں کے بگڑتے ہوئے اور بگاڑتے ہوئے کسی کو پڑھتا ہوا جب آپ دیکھیں، یا وہ شاعر خود دیکھے کہ میرا کلام کوئی بگاڑ کے پڑھ رہا ہے، تو کتنی تکلیف اسے ہوتی ہے. حتیٰ مجلس کا ادب بھی محفوظ نہیں رکھا جاتا، مجمع کا خیال بھی نہیں کیا جاتا، سب کے سامنے ڈانٹ دیا جاتا ہے کہ ہمارا کلام ہمارے ہی سامنے بگاڑ کے پڑھ رہے ہیں.
یعنی یہ شاعر حضرات خاص طور پر ہمیں محسوس کیا جاتا ہے، خالق کبھی بھی اپنی مخلوق کو بگڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ خالق چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق جیسی بنائی گئی ہے ویسی رہے، بلکہ اور اچھی ہو جائے۔ لہذا ہمارا اور آپ کا بھی حق ہے کہ ہم خالق حقیقی نہیں ہیں، جبکہ واقعی خالق نہیں ہے، تو ہمارا بھی حال ہے۔ یہی مائک لے لیجیے آپ، اگر اس کا استعمال غلط ہو رہا ہو تو کوئی کوڑھے یا نہ کوڑھے اس فیکٹری کا مالک ضرور پڑے گا، کہے گا جی اس کا استعمال کتنا غلط ہو رہا ہے، اس کو دیکھو کیسے استعمال کر رہے تھے، میں وہاں گیا تھا وہاں میں نے دیکھا ہو تو ایسے استعمال کیا گیا۔ خبردار آئندہ ایسے لوگوں کو نہ بیچو جو ہماری مصنوع کو خراب کر رہے ہیں۔ تو یہ خالق کا مزاج ہے کہ اپنی مخلوق کو بگڑتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا۔ قس علی ھذا، آپ مثالوں پر مثالیں بڑھاتے چلے جائیے، ہر خالق کا یہی مزاج ہے، جبکہ یہ سارے خالق جو ہیں سوائے ایک خالق ہے، باقی سارے خالق عارضی ہیں، وقتی ہیں، فرضی ہیں، قراردادی ہیں، تصوراتی ہیں۔ صلوات پڑھے ذرا محمد والے۔ سوچ لیا ہے کہ یہ خالق ہے، اس کے بعد ان کے یہ احساسات اور جذبات ہیں، تو جو خالق حقیقی ہے وہ کیسے برداشت کرے گا کہ اس کی مخلوق برباد ہو جائے؟ تو سب سے زیادہ مخلوق سے پیار اگر کسی کو ہوتا ہے تو وہ خالق کو پیار ہوتا ہے۔ وہ چاہتا یہ ہے کہ یہ میری مخلوق جیسے تھی ایسی رہے۔ اب میرے محترم سننے والوں، یہ کیسی تھی، میں اپنی اور آپ کی بات کر رہا ہوں۔ ہم کیسے تھے یہ ہمیں یاد نہیں ہے، کیونکہ کسی کی عمر 40 سال ہو گئی ہے، کسی کی 70 سال ہو گئی ہے، ہمارے تو مزاج میں بھول نہ پایا جاتا ہے۔ ہم تو ویسے ہی انسان ہیں، اور انسان کہتے ہی اس میں جو نسیان کہاں ملا، جو بھول جاتا ہو اسے انسان کہا ہے۔ ہم تو بھول جاتے ہیں، جب ہم بھول جاتے ہیں تو ہمیں کیا پتا کہ ہم کیسے تھے۔ تو اللہ کا بھی تو کام اللہ ہی کا ہے، اس نے ہر کچھ دن بعد ہماری گود میں، ہمارے اطراف میں، ہمارے خاندان میں بچوں کو بھیج کے ہمیں توجہ دلائی ہے کہ تم بھی ایسے ہی تھے۔ اب یہ جو بچہ ہے ہمارے آغوش میں، ہمارے اطراف میں، یہ کیسا ہے؟ ایسے ہی ہم بھی تھے۔ اب اس بچے کے بارے میں اگر غور کریں کہ یہ کیسا ہے تو یقیناً ایک طویل، ایک مکمل گفتگو کا مطالبہ ہے، مگر مجھے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا وہ فرمان یاد آ رہا ہے جس میں انہوں نے بچوں کی 5 خصلتوں کو بیان کیا ہے۔ بچوں کی یہ 5 خصلتیں، انی احب من الصبیان 5 خصال، سیدہ فرما رہی ہے مجھے بچوں کی یہ 5 خصلتیں پسند ہیں۔ الاول، پہلی صفت یہ ہے کہ انہم الباکون، یہ روتے زیادہ ہے۔ سیدہ بچوں کے زیادہ رونے کو پسند فرما رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے کا ابا تو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے کہ یہ روتا جاتا ہے، اور کچھ تو ایسے بھی مہربان ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جانے کے بجائے وہ مولانا کے پاس چلے جاتے ہیں کہ تعویذ دے دیجیے، اور مولانا بھی بات میرے قبیلے کے کچھ ایسے ہیں جو اسے تعویذ دے کر اس کی بیماری میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ بعض تو کام مولانا حضرات کے ہیں ہی نہیں۔ صلوات پڑھے ذرا محمد والے۔ دعا کا انکار نہیں ہے، توسل کا انکار نہیں ہے، اوراد اور اذکار کا انکار نہیں کرنا، لیکن جس پہلو سے بات کرنا تھا وہی پہلو مد نظر رہے۔ کہہ رہے ہیں ہمارا بچہ روتا جاتا ہے، ہاں بیمار ہے، کوئی تکلیف ہے، بے زبان بیچارہ بتا نہیں سکتا کہ مجھے کہاں کیا چیز کاٹ رہی ہے، تو وہ علیحدہ بات ہے۔ لیکن اگر بچہ بات بات میں بار بار روتا ہے تو بیوی فرما رہی ہے زیادہ روتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے، اس لیے کہ زیادہ رونے والا پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ اس کا دل نرم ہے، اور جس کا دل نرم ہوتا ہے وہ کسی کا دل دکھاتا نہیں ہے۔ کیا کریں کہ دل نرم ہو جائے؟ عزیزو، آج 2 محرم ہے، مجھے یہی پیغام دینے دیجیے۔ ہم ان تذکروں میں جہاں عظمت اہل بیت سننے کے لیے جمع ہیں، جہاں ہم سیرت اہل بیت سننے کے لیے جمع ہیں، جہاں
دل نرم ہو. سخت دل لوگ رو نہیں سکتے، اور جو رو نہیں سکتا وہ روتے ہوئے کو تسلی بھی نہیں دے سکتا. وہ ان لوگوں کے لیے سہارا نہیں بن سکتا کہ جس کا دل نرم نہ ہو. لہذا ان 10 دنوں میں ایک بڑی مشق خاص طور پر اور عام طور پر 2 مہینے میں ایک بڑی مشق کرنے کے لیے پوری قوم جمع ہوتی ہے، بالاتفاق جمع ہوتی ہے، بالرضا جمع ہوتی ہے، بالقلب جمع ہوتی ہے. کسی کے بلانے پر نہیں آتی، کسی کے اچھے انتظام پر نہیں جاتی، کسی کے کھانے اور کسی کے کھلانے پر نہیں جاتی، بلکہ بالرضا جاتی ہے، بالقلب جاتی ہے اور قربۃ اللہ جاتی ہے. یہ ساری قوم جس بات کے لیے جمع ہوتی ہے، اور صرف میں کراچی میں مجلس کراچی میں پڑھ رہا ہوں، لیکن کراچی کے لیے نہیں پڑھ رہا، پوری دنیا میں عزاداروں کی یہی کیفیت ہے، بلکہ شاید کہیں ہم سے زیادہ اچھی ہو کیفیت، اور کہیں ہم سے زیادہ ان کا شوق اور ذوق دیکھنے میں آتا ہو. خاص طور پر بعض اس ملک کے اندر شہر ایسے ہیں جہاں عزاداری کے اوپر پابندی ہے. مثال کے طور پر مانسیرا جی، بعض علاقوں میں ان اہل بیت کے چاہنے والوں سے پوچھا جائے کہ ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے جب انہیں رونے نہیں دیا جاتا. اور آپ الحمدللہ بہت ہی اہتمام کے ساتھ مجلس رضا میں تشریف فرمائیں. یہ جو ایک مشق مسلسل کروائی جا رہی ہے وہ مشق ہے گریے کی مشق، وہ ہے آہو بکا کی مشق، وہ ہے حسین ابن علی پہ رونے کی مشق. اور یہ مشق جو قوم منظم انداز سے کر رہی ہو، بہت ساری چیزوں کا تو ہمیں ایک کام پہ لگایا گیا، ہمیں پتا بھی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. بہت ساری چیزوں کی حکمت اور فلسفوں پر ہماری توجہ ہو جاتی ہے، بہت ساری فلسفوں پہ ہماری توجہ نہیں ہوتی. ہمیں یہ کام دیا کیوں گیا ہے، ہمارے اماموں نے یہ کیوں کہا ہے کہ ایسا کرتے رہنا. یہ تو ہمیں کسی کو آج سمجھ میں آیا، کسی کو 10 سال بعد سمجھ میں آئے گا، اور کسی کو مر گئے نہیں سمجھ میں آیا. مگر ہمیں جو کام دیا گیا ہے ان میں سے ایک اہم ترین کام پوری قوم کو ایک بات پہ لگایا ہے. یعنی کسی شیعہ میں ہمارے یہاں بھی گروپنگ ہے، کسی گروپ میں کسی شیعہ دھڑے کے اندر اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حسین پہ رونا بدعت ہے یا سنت ہے. سب متفق ہیں کہ حسین ابن علی پہ رونا عبادت ہے. اور باتوں میں ہوگا اختلاف، مگر عزائے امام حسین حتیٰ اس میں اختلاف ہے کہ رونا مطلب ہے، مقصد ہے، نہیں، رونے پر اختلاف نہیں ہے. بعض لوگ ہیں ایسے ہمارے درمیان جو کہتے ہیں رونا مقصد نہیں ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ بلایا، روئے، وہ چلے گئے، اتنی دیر تک ہم ان کی مجلس میں بیٹھے رہے، کوئی کام کی بات نہیں ملی. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں، میں عرض کرتا ہوں، ان لوگوں کو بھی عرض کر رہا ہوں کہ صاحب اتنی دیر تک فلاں کی مجلس میں گئے اور کوئی کام کی، ان کو وہ کہتے ہیں ایسا، تو کوئی کام کی بات نہیں ملی، صرف رلاتے رہے، صرف مسائل پڑھتے رہے اور پورا مجمع ہوتا رہا. تو بھائی یہ زبان بولنے والے ہیں تو یہاں کے، مگر رضا کہیں اور سے لے رہے ہیں. بھائی سلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک بار برابر بھی کسی کا مجھے اس مسئلے میں خیال نہیں ہے کہ کوئی ناراض ہو جائے گا. رونا مطلب ہے کاٹ دو میرا گلا، رونا مقصد ہے، سمجھو اس کے لیے کہ فلسفے کو. پوری تقریر اگر تمہارے مطلب کے مطابق نہیں تھی، تمہارا شوق اور ذوق اس سے میل نہیں کھاتا تھا، مگر اس بات پر تم متفق ہو کہ انہوں نے رلایا اچھا، انہوں نے گریہ اچھا کروایا، انہوں نے مسائل پڑھے، انہوں نے ان پہلوؤں کی الفاظ ایسی تھے کہ جس سے آنکھوں میں ہمارے آنسو آ گئے. یہ مطلب ہے، خود گریہ مطلب ہے، خود گریہ مطلب ہے. دلیل دے رہا ہوں، اس لیے کہ گریہ کی مشق احساسات اور جذبات کو تازہ کرنے کی مشق ہے. گریہ کی مشق قلب بشریت کو نرم بنانے کی مشق ہے. گریہ کی مشق مظلوم سے پیار کرنے کی مشق ہے. گریہ کی مشق ظالم سے نفرت کرنے کی مشق ہے. گریہ کی مشق یہ گریہ ندامت نہیں ہے، یہ گریہ حسرت ہے. یہ رونے والا روتے روتے کہتا ہے کاش میں ہوتا تو حسین اکیلے علی اکبر کا لاشا نہ اٹھاتے. اور پھر یہ آمادگی کا اظہار کرتا ہے. اور پھر جب حضرت مختار جیسی شخصیت یہ سبق دے جائے کہ حسین پر اتنا گریہ
ہمارے سینے میں جمع ہوتا ہے. اور جب آخری اور نواں حسین آئے، حسین کا نواں بیٹا آئے اور وہ حسین کے خون کا بدلہ لے، تو یہ گریہ کرنے والے اسے تنہا نہ چھوڑیں. گریہ کا سب سے اہم ترین فلسفہ دل کو نرم بنانا ہے. جو قوم روتی ہے، جملہ دیا کر رہا ہوں، وہ کسی کو رلاتی نہیں ہے. لہذا آپ پوری دنیا میں تجزیہ کر لیجئے، میرے سنی بھائی خفا نہ ہو، بلکہ مشاہدہ اس لیے ہے کہ یہ گریہ کی آوازیں خود، یہ صدائے گریہ جو مصائب جب میں پڑھوں گا اور آپ کے آوازیں بلند ہوگی، یہ صدائے گریہ خود ایک تبلیغ ہے. کچھ بولا نہیں آپ نے مجھ سے کہ حسین کی طرف آ جاؤ. کوئی آپ نے لٹریچر تقسیم نہیں کیا، کوئی آپ نے پمفلیٹ نہیں بانٹے کہ حسین کی طرف آ جاؤ، مگر آپ کے بلند بلند آواز سے رونے کی آوازیں یہ خود حسین کی طرف لوگوں کو راغب کرتی ہیں. اور جب لوگ حسین کی طرف راغب ہو گئے تو ساری خوبیوں کی طرف راغب ہو جائیں گے. بس ایک ہی جگہ تو لے کر آنا ہے، باقی کام تو حسین ابن علی کا خود کا ہے. لہذا 4 لوگوں کے لیے کہا گیا ہے کہ ان کو آنسو نہیں آتے. 4 وہ لوگ اگر خدا نہ خواستہ اس مجمع میں یا میری آواز کو کہیں بھی سن رہے اور ان میں کمزوریاں پائی جاتی ہیں تو اپنی کمزوریوں کو دور کریں تاکہ آنکھوں میں آنسو آئیں. اور آنسو جتنے بڑھتے چلے جائیں گے اتنا دل نرم ہوتا چلا جائے گا. اور دل نرم یعنی انسانیت کی مشق. سب سے پہلی چیز جمود العین، آنکھوں کا جم جانا. اس کی پتھریلی آنکھیں اس کی پتھرا گئی ہیں، یہ محاورہ آپ بولتے ہیں. یہ انسان وہ کہ جس کی آنکھوں میں کبھی بھی آنسو نہیں آتے، یہ جس کی آنکھوں میں کبھی بھی کہیں بھی آنسو نہیں آتے، اس سے سب سے زیادہ بچ کے رہیے. یہ معاشرے میں کبھی صدام بن کے سامنے آتا ہے، یہ معاشرے میں کبھی حجاج ابن یوسف بن کے سامنے آتا ہے. سلمان پڑھ لینا محمد و آل محمد. اس سے بہتر اور بلند صلوات نہیں. جمود العین، آنکھوں کا پتھرا جانا، آنکھوں کا پتھر کی آنکھیں ہو جانا. جی یہ اس کے پیچھے نسلاً اور سلباً کوئی خرابیاں ہیں. آپ چلے جائیے ایسے افراد کی تحقیق کے اندر کہ جن کے اندر یہ کیفیت پائی جاتی ہے، ان کے نسل کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، ان کے سلب کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے. دوسرا قسوۃ القلب، دل کا سخت ہونا. جس کا دل سخت ہوتا ہے، یہ حدیث سنا رہا ہوں، علامات الشقاء، حدیث کے جملے سن رہے ہیں. علامات الشقاء، شقی ہونے کی 4 نشانیاں. ذرا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سب سے پہلے نشانی جمود العین، آنکھوں کا پتھریلی آنکھوں کا ہونا، آنکھوں کا پتھرا جانا، پتھر کی آنکھیں. اور اس کے پیچھے میں نے عرض کر دیا، زیادہ تفصیل وقت بھی تنگ ہے، بہت کچھ کہنا بھی ہے. دوسرا قسوۃ القلب، دل کا سخت ہونا. دل کا سخت ہونا کہاں کب ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ دل ان لوگوں کا سخت ہوتا ہے کہ جنہوں نے مسلسل غیر انسانی منظر دیکھے ہوتے ہیں، غیر اخلاقی اور غیر انسانی مناظر جو لوگ دیکھتے ہیں، ان کا دل سخت ہو جاتا ہے. قسوۃ القلب. مجھے قصائی حضرات معاف کریں گے، شاید ایک سبب قصائی کو قصائی کہنے کا بھی یہی ہے. بار بار خون، بار بار تڑپتا دیکھنا، بار بار کھال اتارنا، وہ جو دل کا سخت ہو جانا. دل کو سختی سے بچانے کے لیے کیا کریں کہ دل سخت نہ رہے، کیا کریں کہ دل نرم پڑے؟ اس کے لیے پھر ایسے لوگوں سے دوستی کی جائے کہ جن کے دل نرم ہیں. بہتر ایک رستہ یہ ہے کہ ان لوگوں سے تعلق بنایا جائے جن کے دل نرم ہیں. تیسری چیز، جلدی عرض کرو، تیسری چیز جس کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، وہ ہے، معصوم فرماتا ہے، الاصرار علی ذنب، بار بار گناہوں کو انجام دینے سے دل سخت ہو جاتا ہے.
گناہوں کی تکرار، اصرار علی الذنب. خدا کے واسطے میری قوم کے بچوں، جوانوں، خاص طور پر نوجوانوں، اللہ نے تمہیں صحیح و سالم پیدا کیا تھا. تمہارے چہرے کا نور جو تمہارے گناہ نہ کرنے کی وجہ سے عطا کیا گیا ہے، اسے محفوظ رکھو. خاص طور پر تنہائی کا گناہ. مجمع میں انسان گناہ اس لیے نہیں کرتا کہ 4 آدمی گواہ بن جائیں گے، مگر یہ بات بھول جاتا ہے کہ تنہائی میں بھی اللہ نے گواہ رکھے ہوئے ہیں. اور وہ جو تنہائی کے گواہ ہیں نا، وہ کسی سے پیسہ لے کے خاموش نہیں ہوں گے. جو تنہائی کے گواہ ہیں وہ کسی کے روپ میں آنے والے نہیں ہیں. در و دیوار گواہی دیں گی. وہی ہاتھ گواہی دے گا جس سے گناہ ہوا ہے، وہی زبان گواہی دے گی جس سے گناہ ہوا ہے، وہی آنکھیں گواہی دیں گی جس سے گناہ ہوا ہے. لہذا الاصرار علی الذنب، گناہوں پر اصرار اور گناہوں کی تکرار انسان کے دل کو نرم کر دیتی ہے. عزیزو، مجھے ایک محبت بھرا جملہ کہنے دیجیے. اگر بار بار گناہ کرنے کی وجہ سے میری آنکھوں کے آنسو خشک ہو جائے اور حسین کی مجلس میں آنسو ہی نہ آئے، اسی وجہ سے گناہوں سے ہاتھ اٹھا لیا جائے کہ گناہ حسین پہ رونے نہیں دیتا. کثرت سے گناہ کرنے والا پھر حسین پہ رونے کے قابل نہیں رہتا، اور جو حسین پہ رونے کے قابل نہ رہے، یہ تو ایک قطرہ اشک ہے جس کی وجہ سے اللہ ہزاروں گناہ معاف کر دے گا. کتنا بڑا انعام رکھا ہے. یہ میری کوئی خطابت نہیں ہے، مجھے تو مجلس پڑھنا بھی نہیں آتی. یہ معصومین کے فرامین ہے. یہاں خاص طور پر امام صادق اور امام رضا علیہ السلام امام حسین پہ رونے والوں کے لیے خاص اہتمام فرماتے ہیں. اور جب آپ اونچی آواز میں رو رہے ہوتے ہیں تو میرے مولا صادق دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتے ہیں، یا اللہ یہ ہمارے امر کو زندہ کروائے. جب آپ اونچی آواز میں روتے ہیں تو امام محمد باقر مصلی پہ چھا کر نماز پڑھتے ہیں اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد حسین پہ رونے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں. اتنی بڑی سعادت. مولا رضا کی خدمت میں جب چاہنے والا آتا ہے تو ایک سرد آہ بھر کر ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہتے ہیں، تم حسین پہ روتے ہو؟ ایک سے پوچھا تو اس نے فرمایا، مولا چند دن گزر گئے مجلس میں گئے ہوئے. تو امام نے حسرت سے فرمایا، میرے جب حسین پہ گریہ کیا کرو. یہ جو ائمہ کی حسرت ہے نا، اگر یہ میرے گناہوں کی وجہ سے پوری نہ ہو رہی ہو، خدا کے واسطے اسی وجہ سے گناہوں سے ہاتھ اٹھا لیا جائے کہ گناہ حسین پہ رونے نہیں دے گا. الاصرار علی الذنب، حدیث سنا رہا ہوں آپ کو. جو بار بار گناہ کی تکرار کرتا ہے تو پھر اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور جس کا دل سخت ہو جائے پھر اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے. پھر فرماتے ہیں کہ جس کا دل سخت ہو اس کی ایک نشانی ہے کہ الاصرار علی طلب الدنیا، یہ بھی لے لو، وہ بھی لے لو، یہ بھی کھا لو، وہ بھی کھا لو، یہ گاڑی ہے تو اور لے لو، وہ بنگلہ بنایا تو اور لے لو، 4 کروڑ ہے 5 بھی لے لو. یہ بار بار جو دنیا کی طلب میں انسان اپنے آپ کو، طلب دنیا انسان کے دل کو سخت بنا دیتا ہے. کھانے رہو، اللہ نے جو دیا ہے بہت ضروری. اور پھر جب انسان، 2 لوگ تو کبھی بھی سیر نہیں ہوتے، ایک طالب الدنیا، ایک طالب العلم. طالب علم کبھی سیر نہیں ہوتا، اسے اور علم چاہیے، اور علم چاہیے، اور علم چاہیے. اور ایک طالب دنیا کبھی سیر نہیں ہوتا. لیکن جو دنیا کی دوڑ میں لگا ہے، اللہ اکبر. ایک شخص نے آ کر میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا، مولا میرا اتنا کاروبار پھیل چکا ہے، میرے پاس اتنی دولت ہے، فلاں کام بھی شروع کرنا چاہتا ہوں، فرمائیں مجھے اجازت ہے کروں؟ حضرت نے فرمایا، یہ کام جو تم بڑھاتے چلے جا رہے ہو، اس کے فائدوں کے ساتھ نقصانات پہ توجہ ہے. تھوڑی دیر خاموش رہا، کہنے لگا استخارہ دیکھ لیجیے. حضرت نے استخارہ دیکھ لیا، استخارہ منع آیا. حضرت نے فرمایا نہیں کرو یہ کام.
اپنے کام کو بڑھاؤ نہیں، جتنے ہو جتنا حاصل کر لیا اسی پر کافی اکتفا کرو۔ اٹھ کر گیا، کچھ دیر بعد سوچا، کچھ لوگوں سے مشورہ کیا تو نظر آیا کہ یہ فائدہ تو بہت ہے، اور آخر استخارے کے خلاف وہ کام شروع بھی کر دیا اور بڑا کمایا، بڑا فائدہ، بڑی پیسے، بڑی دولت بنائی، بڑی دنیا بنا لی۔ 6 مہینے کے بعد امام صادق سے ملنے کے لیے آیا کہ مولا آپ نے مجھے استخارہ دیکھ کر منع کر دیا تھا کہ تم یہ کام نہ کرو، اور استخارہ اچھا نہیں آیا تھا، مگر اس کے باوجود میں نے یہ کام کیا۔ مگر مولا استخارہ تو اچھا نہیں آیا تھا، کام تو بہت اچھا ہوا، فائدہ بہت ہوا، پیسہ بہت آیا۔ اب ذرا یہ جو جملہ جو جواب امام کا ہے نا، اسے میں اپنے لیے ایک نمونہ اور ایک راہ عمل بنا لوں۔ امام نے فرمایا پہلے تم اکثر ہم سے ملنے آتے تھے، اب 6 مہینے بعد ملنے آئے ہو، تمہیں وہ دولت عزیز ہے جو ہم سے دور کر دے؟ پہلے نوکری نہیں تھی تو نماز جماعت یاد تھی، نوکری مل گئی تو جمعے کی نماز میں محدود ہو گئے، گریڈ بڑھتا چلا گیا، یہ افسر ہو گئے، کمشنر ہو گئے، سیکرٹری صاحب بن گئے، جیسے جیسے ان کا گریڈ بڑھتا چلا گیا ان کی نوکری بڑی ہوتی چلی گئی، اب یہ سال کی نماز بھی پڑھنے کے لیے مسجد کو چھو کے آ جاتے ہیں۔ جو پیسہ، جو دولت، جو افسری، سلوات پڑھے گا محمد و آل اس سے بہتر سلوات پڑھ سکتے ہیں آپ۔ ہمیں اپنے مولا کے ذکر سے دور کر دے، اس افسری کا، اس دولت کا کیا فائدہ؟ ہم کیسے آئے تھے ویسے ہی واپس جانا ہے۔ کیسے آئے تھے؟ سیدہ فرمانی الباقون، یہ روتے زیادہ ہیں، مجھے اچھا لگتا ہے۔ دوسرا عنوان فضیلت کا، کیسے آئے تھے؟ لا يدخرون لغد، یہ آج کا کام کل پہ نہیں چھوڑتے، یہی کرنا ہے، آج ہی کرنا ہے، ابھی کرنا ہے۔ جب طے کر لیا کہ کام کرنے کا ہے تو کل پہ کیوں چھوڑنا ہے؟ یہ بچوں کی صفت ہے جو بیوی بڑوں میں دیکھنا چاہتی ہے۔ 4 دفعہ چکر کٹوائیں گے، کل آ جانا، ارے بھائی یہ بیچارہ غباروں سے آیا ہے، یہ رہتی سے آیا ہے، یہ مثال کے طور پہ کراچی 4 بسیں بدل کے آیا ہے، سیکریٹریٹ میں، وزیر اعلیٰ صاحب کے آفس میں، یا مثال گورنر کے آفس میں، یا فلاں افسر کے آفس میں، اور ان کے لوگ نیچے کے لوگ افراد میں گلی کل آ جائے۔ تم نے تو ایک زبان کا لوٹرا اعلان کیا، گوشت کا لوٹرا کل آ جائے، گلی کہاں آئے گا، کیسے آئے گا، کہاں رہ گئے سارے دوسرے دن تک؟ اگر اس کا کام کر سکتے تھے تو ابھی کیوں نہیں؟ تو پوچھو تو صحیح آئے کہاں سے ہو؟ رستے میں کھانا بھی کھایا، تمہاری جیب میں کرایہ بھی ہے۔ اگر غریبوں اور مسکینوں کا خیال نہیں کیا جائے گا تو پھر برکتیں نہیں آئیں گی۔ ہمارے یہاں وقار بھائی تشریف فرما ہے، میں ان کے لیے خاص دعا گو ہوں کہ ان کو جب کام قومی حوالے سے بھی بتایا گیا، جب انہیں کوئی کام اشارتاً بھی بتایا گیا تو یہ 10 دن بعد بھی فون کر کے ہم سے زیادہ انہیں یاد ہوتا ہے کہ وہ کام کہاں تک پہنچا ہے۔ اللہ ہماری ایسے صحت و تعاون کی توانائی میں اضافہ فرمائے، ان کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔ آج کا کام کل پہ چھوڑنا بیوی کو اچھا نہیں لگتا۔ لا يدخرون لغد، تیسری صفت یجترون علی التراب، مجھے اچھا لگتا ہے یہ بچے مٹی پہ بیٹھ جاتے ہیں، کپڑوں کا خیال نہیں کرتے ہیں، اپنی بنائی ہوئی منصبوں کا خیال نہیں کرتے کہ یہاں بیٹھنا چاہیے نہیں بیٹھنا چاہیے، اپنی انا کو مٹا دیتے ہیں، اپنی ذات کا انکار کرتے ہیں، مجھے اچھا لگتا ہے۔ اور اس کی بہترین مشق عزاداری امام حسین ہے۔ آپ میں 10 لوگوں کے چہرے تو میں پہچانتا ہوں جو شاید 2 کروڑ کی گاڑیوں میں بیٹھتے ہوں، مگر جب فرش عزا پر آتے ہیں تو وہیں بیٹھ جاتے ہیں جہاں فقیر حسین بیٹھتا ہے۔ ہم سب ایک ہو جاتے ہیں یہاں پر، یہ ذات کی نفی یجتمعون علی التراب۔ چوتھی صفت بھی فرماتی ہیں یعملون ثم یخربون، یہ مٹی کے کھلونے اور گھروندے بناتے ہیں، کھیلنے کے بعد جب دل بھر جاتا ہے تو لات مار کے توڑ دیتے ہیں۔ وہ اپنے عمل سے بتاتے ہیں دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، اسے بس استعمال کرو اور بس۔ اور 5ویں صفت فرماتی ہے یختصمون بغیر حقد، یہ لڑتے ہیں مگر دلوں میں کینہ نہیں رکھتے، ان کے دل میں ایک دوسرے کے لیے برائی نہیں بیٹھتی۔ ہم ایسے آئے تھے۔ عزیزان گرامی، میرا تمہیدی بیان یہاں مکمل ہو۔ ہم پر اللہ کا کرم ہے کہ ہم اس دروازے پر
کچھ سیکھنے کے لیے آئے. ایسی کلاس شاید ہی دنیا میں کہیں لگتی ہو جس میں یہ چھوٹا سا بچہ بھی آیا ہوا ہو, وہ بزرگ بھی آیا ہوا ہو, وہ انجینئر بھی آیا ہوا ہو, وہ ڈاکٹر بھی آیا ہوا ہو, وہ فیکٹری کا مالک بھی ہو اور وہ مزدور بھی ہو. وہ ٹھیلا چھوڑ کر جو ٹماٹر بیچ رہا تھا وہ امام بارگاہ مسجد مجلس میں آ کے بیٹھ گیا کہ ابھی مجلس کا وقت ہے. یہاں ڈاکٹر بھی آیا ہوا ہے, سیاستدان بھی آیا ہوا ہے. عجیب رنگ کی کلاس ہے کہ ہم مجلس میں جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں اور جوتیوں کا نام علی نے دنیا رکھا ہے. ہم اپنی دنیا چھوڑ کر آتے ہیں. ہم اپنی دنیا چھوڑ کر آتے ہیں. ہم مجلس میں اس لیے نہیں آتے کہ ہمیں یہاں کسی سے کچھ مطلب ہے. ہمیں صرف اور صرف حسین مولا سے مطلب ہے. ان مجلسوں کا ایک مطلب ان صاحبان کمال کی عظمتوں سے آشنا ہونا ہے جن کی عظمتوں کو اللہ نے چاہا ہے کہ عام. دیکھنا چاہوں گا, میں اپنے مضمون کی طرف آ رہا ہوں. اللہ نے چاہا ہے کہ ان صاحبان عظمت کی عظمتیں عام. بہت ساری چیزیں شاید چھپائی جاتی ہو مگر علی کی ولایت چھپانے کی چیز نہیں ہے. حکم الہی یہ ہے کہ اسے عام کرو. میں اگر سرکار دو جہاں کی زندگی کا خلاصہ نکالوں, یا رسول اللہ آپ نے 63 برس میں کیا پہنچایا, تو میں طالب علم یہ کہہ سکتا ہوں اپنی کم علمی کے اعتراف کے ساتھ کہ سرکار نے ساری زندگی یا اللہ پہنچایا یا علی پہنچایا. کسی طرح اللہ کو پہچانو اور کسی طرح علی کو پہچانو. اور مولا کائنات عزیزان گرامی, میں اپنے مضمون پر آیا اور مضمون یہ ہے کہ ہمارا یہ روشن واضح متقن یقینی عقیدہ ہے اور اس عقیدے کے لیے دلائل سے بات کرنے کے قائل ہیں. انتہائی لین اور سدید اور میٹھے اور پیارے لہجے میں بولنے کے قائل ہیں. اور ہمیں کیونکہ پہنچانا ہے, ہمیں جذب کرنا ہے, جلب کرنا ہے, دعوت دینی ہے, بلانا ہے. ہمیں دفع نہیں کرنا, بھگانا نہیں ہے. سننے والا دوسرے دن بھی آئے کہ علی کی بات ہو رہی ہے تو چلو سننے چلے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا جملہ, کوئی ایسی بات جو کسی کو ناگوار خاطر گزرے اور وہ یہ طے کرے کہ صاحب آئندہ مجلس میں نہیں جانا. ہمارا مطلب بلانا ہے, دعوت بلانا. اور کس نقطے پر بلائیں, کس چیز پر بلائیں, جس چیز پر بلانا امت کے اتحاد کا ذریعہ ہے. نقطہ اتحاد اللہ کی ذات یعنی اللہ کی عقیدہ توحید. نقطہ اتحاد نبی مکرم کی خاتمیت. مگر عزیزان گرامی, اصلی مسئلہ اور اختلاف تو ہوا ہی نبی مکرم کی رحلت کے بعد. اللہ کے وجود پر سب متفق, نبی کی خاتمیت پر سب متفق, مگر جب امت میں اختلاف اور درار آئی تو وہ مرحلہ تھا جب سرکار کی رحلت ہوئی. اب سرکار کی رحلت کے بعد کون سا نقطہ اتحاد ہے جس میں سب کو جمع کیا جا سکتا ہے, اور وہ نقطہ ہے ولایت علی. میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو کہتے ہیں کہ یہ ذکر اختلاف کا ذریعہ. میں کہتا ہوں یہی ذکر اتحاد کا ذریعہ. سمجھ چاہوں گا, کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ والا ذکر اور یہ والے مضامین اور یہ گفتگو اختلاف کا ذریعہ ہے. میں کہتا ہوں یہی اتحاد کا ذریعہ ہے. ممکن ہے آج کوئی حسد کی بنیاد پر, وابستگی کی بنیاد پر, دنیا کی لالچ کی بنیاد پہ نہ مانے, مگر آپ اذان ولایت علی دیتے رہیے, کل سفید درست ہونا شروع ہو جائے. پیغام پہنچاتے رہیے, اور وہ جو پیغام آپ کو پہنچانا ہے اس کے اندر انتہائی مدلل گفتگو. اور جب وہ پیغام, اگر بہت سی مثالیں ہمارے سامنے کہ ہم ان چیزوں کو مان لیتے ہیں مگر اقرار نہیں کر پاتے, اس لیے کہ اقرار کرنے سے مفادات کا ٹکراؤ, اقرار کرنے سے دنیا کی بربادی ہے. تو کوئی بات نہیں,
جب جو دنیا کو جتنی جلدی پہچان لے گا اتنی ہی جلدی علی تک آ جائے گا. اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ جس کی خاطر میں اپنے نظریے سے ہاتھ اٹھا رہا تھا. میں حقیقت کو تسلیم نہیں کر رہا تھا. میں خدمت اندر سے حضرت مولانا اسحاق صاحب میں حاضر رہتا تھا فیصل آباد میں. تو ایک دفعہ انہوں نے اپنے مجمع میں کہا کہ سنی شیعہ کا جھگڑا یہودی کا پھیلایا ہوا ہے. سنی شیعہ کا جھگڑا نہیں ہے، اختلاف ہے. اختلاف اور ہوتا ہے، جھگڑا اور ہوتا ہے. اختلاف بھائی بھائی میں بھی ہوتا ہے، مگر ضروری نہیں ہے کہ ہر اختلاف پہ جھگڑا بھی جائے. اور کہا سنو، شیعہ سنی کا اختلافی مسئلہ آج کا نہیں ہے، 1400 سال پرانا ہے. لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک دوسرے کو سنو اور سمجھو. جیسے ہی ان کا خطاب مکمل ہوا ایک لمبی لسٹ ان کے سامنے آ گئی کہ آپ ابھی یہ بات کر رہے تھے شیعوں کا تو کلمہ رہتا ہے، شیعوں کی نماز رہتا ہے، شیعوں کی اذان رہتا ہے. 8 منٹ پہلے ہم روزہ کھولتے ہیں، 8 منٹ بعد وہ روزہ کھولتے ہیں. ان کے ہاں طواف لسا واجب ہے، ایک لمبی لسٹ. اور جب انہوں نے کہا نا پہلے ہی سوال کہ شیعوں کا کلمہ رہتا ہے تو انہوں نے کہا جی شیعہ کیا بولتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ تم بھی بولتے ہو، وہ بھی بولتے ہیں. محمد رسول اللہ تم بھی بولتے ہو، وہ بھی بولتے ہیں. وہ اس کے بعد علی ولی اللہ بھی بولتے ہیں. سارے مجمع سے مخاطب ہو کر کہنے لگے مجھے ہاں نام میں جواب دو، علی اللہ کے ولی نہیں ہے؟ سارے مجمع سے انہوں نے اقرار لیا. سب نے کہا علی اللہ کے ولی ہے. کہنے بس فرق یہی ہے تم مانتے اور بولتے نہیں ہو، اور وہ مانتے بھی اور بولتے بھی ہیں. محمد وآل محمد صلوات. تو ایک وقت آئے گا، میں تجزیہ کر رہا ہوں کہ کیوں نہیں بولتے، کیوں اقرار نہیں کر پاتے. مفادات کا مسئلہ ہے بھائی، تعلقات کا مسئلہ ہے، وابستگیوں کا مسئلہ ہے. میں نے حق دے رہا ہوں کہ ایک حد تک حق دے رہا ہوں. آہستہ آہستہ ضرورتیں بڑھیں گی، حوصلے بڑھیں گے، معاملات ٹھیک ہوتے چل جائیں گے. بہت سارے لوگ اس طرف آتے چل جائیں گے. بڑے بڑے نام ہیں، بڑے بڑے نام ہیں. انتہائی احتیاط کے ساتھ اور دل رکھ کر بات کروں گا. کتنا بڑا نام ہے خواجہ حسن بصری، زہاد زمانیہ میں سے ایک ہے. تاریخ اسلام کے 8 بڑے زاہدوں میں ایک نام حضرت حسن بصری. وہ نبی مکرم کا قول بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کسی نے ایک دن ان سے کہا کہ آپ کی ولادت تو حضرت عمر کے دور میں ہوئی، آپ نے تو سرکار کی زیارت نہیں کی، لیکن جب بھی آپ نبی کا قول نقل کرتے ہیں تو بغیر فاصلے کے جیسے خود سنا ہو. بھائی آپ نے بھی کسی سے سنا ہوگا، اس لیے کہ آپ تو دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے اس وقت. تو کہنے لگے جو کچھ میں نے علی سے سنا ہے وہ میں نبی کی طرف منسوخ کر دیتا ہوں. تو کسی نے کہا کہ جی آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ علی سے سنا ہے؟ سلمان پڑھ رہا محمد والے. یہ کیوں نہیں کہتے تھے کہ آپ نے علی سے سنا ہے؟ آپ تو علی کا نام ہی نہیں لیتے. کہنے لگے میرے بچے بھی ہیں، مجھے زندہ بھی رہنا ہے. بہت مشکل ہے یہ جو لوگوں کو آج میں بڑی کیونکہ ان کے ماں باپ کے گھر بیٹھا ہوا ہوں جہاں خاندانی طور پر مثلا آپ تو ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ وہ ایسا کیوں نہیں کرتے. بھائی ذرا سمجھو بات کو کہ کیوں نہیں کرتے. وقت لگے گا، محنت ہوگی. سب سے بڑی رکاوٹ اگر بنائی جائیں گی، رکاوٹیں اگر بنائی جائیں گی، ان میں سے ایک بڑی رکاوٹ مجھ خطیب کا بیان ہے، مجھ ذاکر کا انداز بیان ہے جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچ نہیں پا رہا. وہ آ بھی جائے تو دوسری دفعہ آنے سے توبہ کرے. یہ میرا قصور ہے. میں نام لینے میں آپ محسوس نہیں کرنا، اس لیے کہ ان کے ہاں جرأت مندی پائی جاتی ہے. جناب مشہور خطیب اہل سنت کے جناب یاسین قادری صاحب پچھلے دنوں تشریف لائے. یہی تو بات ہے نا، ہم توکل کریں گے تو بات ہوگی. تو یاسین قادری صاحب تشریف لائے. میں نے ان سے کہا حضور ہمارے شیعہ قوم کا کوئی عیب، کوئی نقص، کوئی برائی، کوئی خامی مجھے بتائیے. میں اپنے لوگوں سے جا کے ہاتھ جوڑوں گا کہ یہ برائیاں ختم کر لو. بہت دیر سوچنے کے بعد کہنے لگے کہ
سب سے زیادہ جو آپ کے بارے میں بات ہوتی ہے وہ تو آپ کی برائی نہیں ہے، وہ آپ کا حسن ہے۔ میں نے کہا جی وہ کیا بات ہے؟ کہا فضائل علی پڑھنا۔ آپ کی ہر مجلس میں، ہر محفل میں علی علی ہوتا ہے، تو بعض لوگ اس کی مذمت کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ آپ کے یہاں برائی نہیں ہے، یہ کمال ہے آپ کا۔ اور بڑا حسین جملہ کہا جی شیعہ کیا علی کے فضائل پڑھیں گے جو امام شافعی بیان کر گئے، مگر کہنے لگے میں آپ سے صرف اتنی گزارش کروں گا کہ اپنے ذاکروں سے، اپنے خطیبوں سے کہیے کہ زبان ذرا اپنی اچھی کر لیں۔ بلانے والوں کی زبان میٹھی ہوتی ہے، بلانے والوں کی زبان چٹکیاں بھرنے والی نہیں ہوتی، ناراض کرنے والی نہیں ہوتی۔ اپنی طرف بلانے کے لیے زبان کو میٹھا کر لیں، بہت دن دور نہیں ہے جب پورا پاکستان علی علی پکارے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہم مقصد عزیزان اکرامی، قرآن مجید سورہ مبارکہ سبا کی ایک آیہ کریمہ آپ کو اس کی زیارت کروانا چاہتا ہوں اور آپ کی سماعتوں کو زیارت کروانا چاہتا ہوں۔ وہ حسین آیت، بڑی مشہور آیت، اور اس آیت کا جو ظاہری ترجمہ ہے، میں اپنے مضمون میں داخل ہو رہا ہوں آہستہ آہستہ، افضلیت بالمؤمنین۔ وہ جو آیہ کریمہ ہے اس کا جو ظاہری ترجمہ ہے وہ بھی ملحوظ رکھا جائے گا اور اس کی تفسیر و تعبیر کو بھی بیان کیا جائے گا۔ آیہ کریمہ یہ ہے، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اپنے حبیب سے، قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی و فرادا ثم تتفکروا۔ اے میرے حبیب، انما اعظکم بواحدہ، کہہ دو کہ میں تمہیں بس ایک نصیحت کرتا ہوں۔ قل انما اعظکم بواحدہ، اے میرے حبیب، میرے چاہنے والوں سے، میرا کلمہ پڑھنے والوں سے کہہ دو کہ میں بس تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، ان تقوموا للہ، اس ایک نصیحت کے لیے قیام کرو، مثنی و فرادا، تمہارا قیام دو 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 مل کر ہو یا فرادا تنہا رہ کر ہو۔ تم نماز فرادا پڑھو یا نماز جماعت پڑھو، تم مل کر یہ کام کرو یا اکیلے رہ کر یہ کام کرو۔ انما اعظکم بواحدہ، میں تمہیں بس ایک نصیحت کر رہا ہوں جس کی خاطر تمہیں اجتماعی یا انفرادی قیام کرنا ہے۔ وہ ایک نصیحت کیا ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وہ ایک نصیحت کیا ہے؟ ابھی آپ کے ذہن عالی کے اندر قرآن کی آیت کا یہ لفظ موجود رہے، ان تقوموا للہ، یہ جو ایک کام تمہیں کرنا ہے، انما اعظکم بواحدہ، یہ جو ایک کام تمہیں کرنا ہے، اس کام کے لیے ان تقوموا للہ، یہ کام اللہ کی خاطر کرنا ہے۔ توجہ چاہوں گا، یہ کام کسی اور مطلب کے لیے نہیں کرنا۔ بہت کمزوریاں پائی جاتی ہیں، نیاز نظر کے مسائل ہیں، کچھ اور باتیں ہیں جو شایع نشان نہیں ہے ممبر سے بیان کرنے کی، لیکن اللہ کی خاطر یہ کام کرنا، للہیت کے ساتھ یہ کام کرنا۔ ایک کام کی جو نصیحت ہے، یہ کام اللہ کی خاطر کرنا۔ اب وہ کام کیا ہے جو اللہ کروانا چاہتا ہے؟ اللہ کی خاطر، اللہ کروانا چاہتا ہے وہ کام اللہ کی خاطر۔ اب ذرا حدیث سن لیجئے، حدیث کہتی ہے ان اللہ یامرک ان تقوم بتفضیل علی ابن ابی طالب، اے محمد مصطفیٰ، اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ علی کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے قیام کیجئے۔ علی کے فضائل پڑھنے کے لیے قیام کیجئے۔ کیسے قیام کریں؟ اللہ اکبر، خطیبا لاصحابک، پہلا کام تو یہ کریں کہ آپ اپنے اصحاب سے خطاب فرمائیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سرکار کو علی کے فضائل پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، ادھر حکم الہی یہ ہے کہ ایک نصیحت کے لیے قیام کریں، یعنی جس نصیحت کے لیے قیام کروایا جا رہا ہے وہ نصیحت ہے ولایت علی، تفضیل علی، عظمت علی، فضائل مولا کائنات کے لیے قیام کرو۔ اور سب سے پہلا کام خود نبی کو کرنا ہے۔ ارشاد ہوا خطاب کریں لأصحابک،
اپنے اصحاب سے علی کے فضائل بیان کریں. اب آگے کا جملہ لِيُبَلِّغُوا مَن بَعْدِهِمْ عَنْهُمْ، اور خطاب کرنے میں یہ نصیحت رہے کہ خطاب سن کر دل میں نہ بٹھا لے، جہاں جہاں جاتے رہے علی کے فضائل منتقل کرتے رہے. جاؤ جہاں پہنچو، جہاں بیٹھو، جہاں بولنے کا موقع ملے. اے اصحاب مصطفیٰ، لِيُبَلِّغُوا مَن بَعْدَهُمْ عَنْهُمْ، جو ان کے بعد آنے والے ہیں یہ بتائیں اپنے تابعین کو، تابعین بتائیں تبع تابعین کو، تبع تابعین بتائیں راویان دین کو، راویان دین بتائیں محدثین کو، اور محدثین بتائیں علماء کو، اور علماء بتائیں مجلس میں آ کے مجمع کو. وہ جو نبی مکرم نے مولا کائنات کے فضائل سنائے اور پڑھے، وہ لِيُبَلِّغُوا مَن بَعْدَهُمْ عَنْهُمْ، وہ آگے منتقل ہوتے رہے. آگے وَيَعْمُرُ جَمِيعَ الْمَلَائِكَةِ، اور اللہ نے سارے ملائکہ کو، کوئی ڈیوٹی پر وہاں رہے گا نہیں، اگر وہاں رہے گا بھی تو پھر اس کیفیت میں شامل رہے گا. وہ زمین پر اتر کر آئے گا یا جہاں ہے وہیں رہے گا. ان سب کو یامر جمیع الملائکۃ ان یسمع ما تذکروا وتقرؤوا، جہاں جہاں جو فرشتہ ہو وہ آپ کا خطاب سنے کہ علی کے فضائل کیا بیان ہو رہے ہیں. ہر فرشتے کو حکم ہے. اب یہاں پر حدیث کے اندر یہ نہیں آیا کہ زمین پر اتارا جائے. ہاں بعض حدیث کے اندر آیا کہ جب مولا علی کائنات کے فضائل پڑھے جا رہے ہوتے ہیں تو فرشتے اترتے ہیں، اور فرشتے جب یہاں سے مجلس مکمل ہو جانے کے بعد واپس جاتے ہیں. یہ حدیث سنا رہا آپ کو. تو رہ جانے والے فرشتے کہتے ہیں کہ تمہارے اندر سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جو ہم نے آج تک نہیں سنی. وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین پر گئے تھے جہاں علی کے فضائل پڑھے جا رہے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی لے جاؤ. تو وہ جواب دیتے ہیں کہ انہم متفرقون، وہ اپنے گھروں کو چلے گئے، مجلس ختم ہو گئی. تو وہ فرشتے کہتے ہیں ہمیں اس فرش سے جا کے مس ہونا ہے جہاں وہ لوگ بیٹھے ہوئے. قدر محسوس کریں، قدر محسوس کریں اس مجلس میں بیٹھنے کی فضیلت اور اس مجلس میں بیٹھنے کی اہمیت. یامر جمیع الملائکۃ ان یسمع ما تذکروا وتقرؤوا، جو آپ بیان کر رہے ہیں انہیں وہ بیٹھ کر سنیں. کون؟ فرشتے. اب بعد والا جملہ حدیث کا، واللہ یامرک یا محمد، یا اللہ اے محمد، اللہ نے جو آپ کو، واللہ یامرک یا محمد، اے محمد جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، ان من خالفک فلہ النار ومن اطاعک فلہ الجنہ، آپ کے اس حکم کی جو مخالفت کرے گا اسے بتا دو کہ دوزخ تیرے ہی لیے بنائی گئی. ومن اطاعک فلہ الجنہ، اور آپ کے اس امر کی اگر کوئی اطاعت کرے تو اسے بشارت دے دے کہ جنت تمہارے لیے. فضائل مولا کائنات ایک ہدف اور مقصد ہے روشن اور واضح ان مجالس کے بیان کا، ان مجالس کے انعقاد کا. اور جتنے فضائل کے پہلو مجھ پر واہ ہوتے چلے جائیں گے اتنا ہی ان کی مصیبت میں میری آنکھوں میں آنسو پڑتے چلے جائیں گے. گریے کا گہرا تعلق ہے عظمت اور فضیلت کے واضح ہونے پر. ایک سبب نہ رونے والوں کے لیے یہ بھی ہے. ایک صاحب جب فضائل پڑھنے والوں کے لیے منفی تبصرہ کر رہے تھے تو ہم نے اس فورم پہ عرض کیا تھا کہ اگر آپ فضائل نہیں پڑھیں گے تو مصائب پہ گریہ بھی نہیں ہوگا. جی، آپ فضائل اگر نہیں پڑھیں گے تو مصائب پر گریہ نہیں ہوگا. مصائب پر گریہ تو جب ہوگا نا جب یہ اندازہ ہو کہ کن پر یہ گزری، کن کے ساتھ یہ ہوا. آپ نے پہلا والا پہلو تو نصیحتوں میں اور بظاہر جسے آپ تبلیغ کہتے ہیں اس میں آپ نے گزار دیا، لیکن جب تک آپ فضائل نہیں پڑھیں گے اس وقت تک کیسے اندازہ ہوگا کہ کس کے اوپر کیا گزری ہے.
چلیے اپنے ذہنوں کو کچھ دیر کے لیے حسین کے قافلے سے جوڑ دیجیے۔ مولا کا قافلہ مدینہ منورہ سے روانہ ہوا ہے۔ حسین مدینہ سے روانہ ہو کر تقریباً 6 مہینے تک مکے پہ رہیں گے۔ رجب میں مدینہ چھوڑا تھا اور ذی الحج میں مکہ چھوڑا ہے۔ کئی مہینے تک مکہ المکرمہ میں قیام رہا۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ساتھ ہیں، بیویاں بھی ساتھ ہیں، ایسی بیویاں بھی ساتھ ہیں جنہیں سفر کی عادت نہیں ہے، اور اسی سفر کے دوران حسین مولا نے اپنا سفیر بھی کوفہ بھیجا ہے، اور سفیر اگر لڑنے گیا ہوتا تو 2 پیارے پیارے بچوں کو نہ لے گیا ہوتا، مگر 2 ننھے بچوں کو بھی، 2 پیارے پیارے بچوں کو بھی مسلم ابن عقیل علیہ السلام اپنے ساتھ لے گئے۔ کوئی پوچھے حضرت عباس کی بہن کے دل سے جن کے بچے غربت میں مارے جائیں گے، جن کا جنازہ کوئی دفنانے والا نہیں ہوگا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ حضرتارو، جب ابو الحارث ان دونوں بچوں کے سر کاٹ کے لایا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، رونے آئے ہیں، مجھے بھی جلدی نہیں ہے، گریے کا دورانیہ قصداً زیادہ ہونا چاہیے۔ ایک بڑی تعداد میں لوگ رونے کے لیے آتے ہیں، فرصت دینے آتے ہیں، اور اس کا ثواب بھی اپنا ہے۔ جب یہ دونوں بچوں کے سر کاٹنے لگا نہ رو رہے ہیں، تو خنجر لے کے جب نہر کے کنارے لے کر گیا، میں بہت جلدی آسان الفاظ میں کہہ رہا ہوں، ورنہ ایسے لے کر نہیں گیا جیسے لے جایا جاتا ہے۔ عزیزارو، بالوں سے پکڑ کر، سب جملے ہیں مجھ سے بیان بھی نہیں ہو پائیں گے، مولا حسین مجھے معاف کرے۔ یہ جملے میں اس لیے کہے کہ جب حضرت علی اکبر کے مصائب پڑھے جاتے ہیں تو حسین قبر میں گریہ کر رہے ہوتے ہیں، پرسہ دیا جا رہا ہوتا ہے امام حسین کو۔ دونوں شہزادوں کو کیسے لے کر گیا ہے اس کا بیان مشکل ہے۔ بڑے بیٹے کا نام محمد ہے، چھوٹے بھائی کا نام ابراہیم ہے۔ جب یہ چھوٹے بھائی کا گلا کاٹنے کے لیے آگے بڑھا تو بڑے بھائی نے کہا میں بڑا ہوں، اللہ اکبر، پہلے میرا گلا کاٹو۔ اور جب بڑے بھائی کی طرف بڑھا تو چھوٹے نے کہا یہ میرا بڑا بھائی ہے، پہلے میرا گلا کاٹو۔ اجرکم اللہ۔ پھر دونوں شہزادوں سے کہا کوئی آخری آرزو ہو تو بیان کرو۔ اللہ اللہ، دونوں کی ایک ہی آرزو، ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ دونوں شہزادوں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور دونوں کے سر کاٹ کر دھڑ نہر میں پھینک دیے۔ دھڑ ایک ساتھ تو دونوں کے نہیں پھینکے تھے، ایک کا سر کاٹا اور اس کے دھڑ کو نہر میں پھینک دیا۔ کچھ دیر کے بعد دوسرے بھائی کا جب بدن پھینکا تو پہلے کا بدن دوسرے کے بدن کے قریب آنا شروع ہوا، اور دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے سے گلے ملنا شروع کیا۔ کہاں گئی ان کی میتیں؟ اجرکم اللہ۔ ایک تشت میں دونوں کٹے ہوئے سر رکھ کر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے لے آیا۔ جب اس کے سامنے رکھا، رومال ہٹایا تو سنیں گے، مقتل کا جملہ بیان کر رہا ہوں، تاریخ کا جملہ۔ جب رومال ہٹایا تو یہ بیٹھا ہوا تھا، کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا چاند جیسے چہرے ہیں۔ رونے والوں، جو دشمن کی نگاہوں میں چاند ہو وہ ماں کی نگاہ میں کتنا حسین ہوگا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ اگر لوگ کر کے نہیں روئیں گے، جنہیں رونا آ رہا ہے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، تو جہاں بیٹھا
اجرکم اللہ، دونوں کے سر کاٹ کر عبید اللہ کے سامنے رکھ دیے، اور آپ سنیں گے اس ابو الحارث کو کوئی انعام بھی نہیں ملا، خسر الدنیا والآخرہ۔ عبید اللہ نے کہا میں نے کب کہا تھا کہ انہیں مار کر لاؤ، میں نے تو تم سے کہا تھا انہیں ڈھونڈ کر گرفتار کر کے لاؤ، تم نے بچوں کو مار دیا، نہ دنیا ملی نہ آخرت ملی۔ اور پھر حضرت مسلم کا لاشا جو کوفے میں گھسیٹا گیا تھا، اللہ اکبر، وہ کب تک لٹکا رہا؟ پھر اسے کوفے کے چوک پر لٹکا دیا گیا تھا، کوفے کے چوک پر لٹکا دیا گیا تھا۔ 9 ذی الحجہ کو حضرت مسلم شہید ہوئے ہیں۔ عاشور، محرم کی عاشور کے دن امام حسین شہید ہوئے ہیں۔ 12 محرم کو قافلہ کوفہ پہنچا ہے۔ زوجہ مسلم نے شوہر کی لٹکی ہوئی لاش دیکھی، مدینے سے قافلہ باہر نکلا، حضرت عباس گھوڑا دوڑائے ہوئے امام حسین کے قریب آئے، مولا ہمارے قافلے کے پیچھے ایک چھوٹا سا قافلہ چل رہا ہے۔ امام نے فرمایا عباس دریافت کرو یہ قافلہ کس کا ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، کوئی مرے گا نہیں رو رو کر، کوئی نہیں مرے گا۔ مجھے اشارہ کیا جا رہا ہے کچھ لوگوں کی حالت خراب ہے، اتنا گریہ کرو کہ زینب راضی ہو جائے، اس لیے کہ جب کبھی جناب زینب نے گریہ کیا تو تعزیہ نہ آتا تھا۔ رونے والوں، زینب تو بڑی بیوی ہے، سکینہ کو رونے نہیں دیا جاتا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا ہمارے قافلے کے پیچھے ایک مختصر قافلہ آ رہا ہے۔ امام نے فرمایا دریافت کرو کہ مولا صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ ابن عروہ غفاری۔ امام حسین نے جیسے نانا کے صحابی کا نام سنا، فوراً ذوالجنہ سے کہا مجھے نانا کے صحابی تک پہنچا دے۔ گھوڑا لے کے پہنچا تو کیا دیکھا؟ 3 سوار ہیں، ایک خود حضرت عبداللہ ابن عروہ غفاری ہے، ایک ان کا غلام ہے، ایک ان کا بیٹا ہے، چند سواریوں پہ سامان لگا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن غفاری بڑھاپا، ضعیفی، کبر سینی کی وجہ سے ہاتھوں میں راشا ہے، کمر خمیدہ ہے، بال سفید ہیں، گھوڑے پہ بیٹھنے میں بھی دقت ہے۔ قریب جا کر کہا نانا کے صحابی اس بڑھاپے میں کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا حسین تم چھوٹے تھے، نبی خطبہ دے رہے تھے، تم مسجد میں آئے، تمہارا پیر تمہارے کرتے میں الجھا، تم زمین پر گرے، نبی نے منبر چھوڑ دیا، تمہیں گود میں لے کر منبر پر بیٹھے، ہمیں مخاطب کر کے کہا میرے حسین کو اچھی طرح دیکھو، اگر یہ وطن چھوڑ رہا ہو، اس کے بچے اس کے ساتھ ہو، تم میں سے کوئی زندہ رہ جائے تو میرے حسین کا ساتھ ضرور دینا۔ حسین میں بوڑھا ضرور ہوں مگر مجھے نبی کی وصیت پہ عمل کرنا ہے۔ حضرت امام نے گلے لگا کر بہت گریہ کیا، فرمایا چلیے ہمارے ساتھ، علی اکبر آپ کی خدمت کریں، عباس آپ کے کام آئیں، علی اکبر آپ کی خدمت کریں۔ عبداللہ ابن عروہ غفاری نے کہا، عبداللہ ابن عروہ غفاری نے کہا حسین تمہارا قافلہ آگے چلے گا، میرا قافلہ کچھ پیچھے چلے گا، میں تمہارے ساتھ چلنے سے عذر چاہتا ہوں۔ امام نے دریافت کیا کہ آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں چلنا چاہتے؟ تو آنکھوں میں آنسو بھر کر کہنے لگے اس قافلے میں نبی زادیوں کی سواری ہے، اس قافلے میں زینب کی سواری ہے، کہاں میں اور کہاں نبی زادیاں۔ مجلس مکمل کر رہا ہوں، اے عبداللہ 11 محرم کو آتے تو دیکھتے زینب کے سر سے چادر اترتی، کوئی نہ تھا جو یہ کہے یہ نبی زادی ہے، اسے نبی نے گود میں کھلایا۔
فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب